اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مجاہدین کی تنظیم حماس کو آخری وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر شرائط تسلیم نہ کیا، ہماری شرطیں نہیں مانی تو انجام برا ہوگا۔ یعنی دھمکی دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ شرائط تسلیم کرو ورنہ انجام برا ہوگا۔ تو حماس نے بھی کہا کہ جب تک اسرائیل خود معاہدے کا احترام نہیں کرے گا، ایگریمنٹ کا احترام نہیں کرے گا، تب تک وہ بھی یرغمالیوں کو رہا نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کو لے کر حماس کو آخری وارننگ دے ڈالی۔ ٹرمپ نے اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ حماس کو جنگ بندی کے لیے ان کے ذریعے پیش کی گئی تجویز کو قبول کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی ان کی شرائط تسلیم کر چکا ہے، اب وقت ہے کہ حماس بھی تسلیم کرے، جبکہ دنیا جانتی ہے، دنیا کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی ایگریمنٹ اور وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ اب حماس بھی کہتی ہے، حماس بھی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم نے پہلے بھی امریکی تجویز پر اتفاق کیا تھا لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، اور اسرائیل ہمیشہ غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، وعدوں کو توڑتا ہے۔ پہلے اسرائیل وعدوں کو وفا کرے، ایگریمنٹ کو پورا کرے، ہم بھی ایگریمنٹ پورا کریں گے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ رشیا نے یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا کہ 805 میزائلیں، 13 ڈرون داغے، 805 میزائلیں اور 13 ڈرونز داغ دیے۔ کئی لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے، اور جو وہاں کی یوکرین کی کابینہ کی عمارت تھی، کیبنٹ کی منسٹری کی، وہ عمارت بھی خاک ہو گئی۔ یوکرین میں حملے کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ ملبے سے اٹھنے والے شعلوں نے 16 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت سمیت کئی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصاویر میں کئی عمارتوں اور ٹوٹی ہوئی دیواروں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی یوکرین پر رشیا نے بڑا حملہ کر دیا ہے، اور خبریں ہیں کہ یوکرین پر رشیا کے تازہ حملے نے امریکہ میں بھی ہلچل مچا دی ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہے کہ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین غزہ کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف اسرائیلی قیدی حماس کی قید میں ہیں،
اسرائیلی یرغمالی جو ہے وہ حماس کی قید میں ہے، اور پچھلے مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حماس کی قید سے اسرائیلی قیدی چھوٹے تھے تو وہ ان کی اخوت بھائی چارے کی خوب تعریف کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے ہمارا کیسا خیال رکھا، اور اب دوسری طرف خود اسرائیلی سپریم کورٹ اسرائیل کے تعلق سے کیا کہہ رہی ہے؟ اسرائیلی سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت یعنی اسرائیلی حکومت فلسطینی قیدیوں کو مناسب کھانا اور خوراک بھی نہیں دے رہی ہے۔ یہ اسرائیلی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ جیل سروس کو قیدیوں کی بنیادی سطح کی بقا کو یقینی بنانے کا اسرائیلی سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے۔ اسرائیل کے سپریم کورٹ نے اتوار کے روز فیصلہ سنایا کہ حکومت فلسطینی سیکیورٹی قیدیوں کو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے مناسب خوراک فراہم کریں اور حکام کو ان کی غذائیت کو بہتر بنائیں۔ یہ بھی حکم دیا سپریم کورٹ نے، اسرائیلی سپریم کورٹ نے۔ یعنی اب یہ خود ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کی خود کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ناظرین، ایران کو لے کر دو بڑی خبریں میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، پہلی خبر یہ آ رہی کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے کابینہ کے ارکان سے گفتگو کی، ان کی منسٹری کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایران تیل کے علاوہ برآمدات پر توجہ دے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے ملک کی تیل کی پیداوار کی کمی اور پرانی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سست روی کا شکار ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک علاقے کے کئی تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے بہت پیچھے ہے، اس لیے ہمیں صرف تیل کی برآمدات کی بجائے دیگر برآمدات پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ برآمدات میں تنوع پیدا ہو اور معیشت میں بہتری لائی جا سکے۔ اور دوسری خبر ایران کی یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم جوہری پابندیاں قبول کر لیں گے لیکن بین الاقوامی پابندیوں کو ہم پر سے ہٹایا جائے۔ ایکچوئل میں امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے کئی ملک چاہتے ہیں کہ ایران پر جوہری پروگرام پر پابندی لگائی جائے، ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی ہتھیار بنانے کی ایران کو پرمیشن نہ ملے۔ تو اسی کو لے کر عباس عراقچی نے کہا کہ ہم جوہری پابندیاں قبول کر لیں گے لیکن ہم پر جو بین الاقوامی انٹرنیشنل پابندیاں لگائی گئی ہے پہلے اس کو ہٹاؤ تو ہم تمہاری یہ پابندیاں قبول کریں گے، ورنہ ہم ہتھیار بنائیں گے اور ایٹمی پلانٹ بنائیں گے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر بھی اسرائیل اور غزہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر حملہ تیز کر دیا، یعنی اسرائیلی فوج اپنا آتنک روک نہیں رہی ہے اور لگاتار غزہ تو یوں سمجھے کہ 98% تباہ ہو گیا، لیکن پھر بھی غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کا جو ناپاک پلان ہے اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اسرائیلی فوج غزہ شہر پر حملے تیز کر رہی ہے۔ گزشتہ رات بھی اسرائیلی فوج نے ایک اور رہائشی برج، یعنی جو بڑی بلڈنگ تھی جس میں جو رہائشی تھی اس پر بمباری کی گئی اور وہ رہائشی برج زمین بوس ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اعلان کیا کہ ان کی فوج غزہ شہر اور اس کے آس پاس اپنی کارروائیاں مزید گہری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے غزہ کے سب سے بڑے اور گنجان آباد شہر پر کنٹرول کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ جنگ کے 23 مہینے کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیتنیاہو نے کابینہ کے اجلاس کے آغاز میں یہ بھی کہا کہ ہم غزہ شہر کے نواح اور اندرونی علاقوں میں اپنی کارروائیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، خجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट